بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 32 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تبلیغی جماعت کا پس منظر، یعنی کہ تبلیغی جماعت کس طرح وجود میں آئی، مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے شروع کیا، ان کس وجہ سے شروع کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو تبلیغی جماعت ہے، اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ 1921 عیسوی میں ہندوستان میں آریوں کی کوشش سے ارتداد پھیل گیا، یعنی انہوں نے جو جاہل قسم کے دیہاتی لوگ تھے ان میں کوشش کی اور ان کو مرتد بنا دیا، ارتداد ان میں پھیل گیا، کیونکہ مسلمان دین سے ناواقف تھے اور دین سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو مسلمان اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، دیگر مسلمان جتنے بھی تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر اس کی کوششیں شروع کر دی کہ کس طرح اس ارتداد کی آگ کو بجھایا جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ تبلیغی انجمنیں وجود میں آئیں، اسلام کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کوشش کی۔ مناظرین نے اسلام کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے بحث و جدال کے میدان گرم کیے، گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ عقلی بنیادوں پر اور جو ہے وہ دلائل کی دنیا میں اسلام کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے بحث و مناظرے کیے، اور اسی طرح جو ہے وہ بحث و جدال کا میدان گرم کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش کی، کسی نے چندہ جمع کیا اور تاکہ مبلغین کو جگہ جگہ پھیلایا جائے اور اسلام کو بچایا جا سکے۔ اسی دور میں مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی سے دین کی دعوت کا آغاز کیا، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہمگیر تحریک شروع کی اس مقصد کے لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین پر واپس لایا جائے اور جو ارتداد پھیل رہا ہے اس کو روکا جا سکے، اس کے سامنے بند باندھا جا سکے۔ جس نے 10-12 سال کے عرصے میں میوات میں انقلاب برپا کر دیا، یعنی کہ یہ جو تحریک ہے، اس تحریک نے 10-12 سال کے عرصے میں ہی میوات کا جو علاقہ تھا جہاں ارتداد پھیل رہا تھا وہاں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لوگ جو ہے وہ واپس دین کی طرف آنے لگے، گاؤں گاؤں نمازیں پڑھی جانے لگیں اور دوسروں تک اس دعوت کو مسلمان پہنچانے لگے۔ تو اس طرح سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو میوات قوم ہے، میواتی قوم، مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی قوم بھی یہی تھی، یہ دہلی کے آس پاس آباد تھی۔ ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 36 لاکھ بتائی جاتی ہے کہ اتنی تعداد میں میواتی لوگ دہلی کے آس پاس جو ہے وہ آباد تھے۔ جو الور یا بھرت پور اس طرح کے جو علاقے ہیں دہلی کے آس پاس، وہاں یہ لوگ آباد تھے۔ ان میں اسلام کیسے پہنچا؟ تو نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ اور ان کے جو خلفاء متبعین تھے ان کی کوششوں سے ان میں اسلام پھیلا، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ تنزلی آتی گئی۔ مسلم حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے یہ مرکز کے قریب رہتے تھے، دہلی مرکز تھا اسلام کا، چونکہ تو مرکز کے قریب ہونے کے باوجود یہ اسلام سے دور ہونے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو اسلامی جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ مسلم حکمرانوں نے نہیں کی۔ وہاں اسلامی تعلیم کا، اسلامی تربیت کا کوئی انتظام انہوں نے نہیں کیا۔ غیر مسلم مورخین نے بھی میواتیوں کی اسلام سے دوری کا ذکر کیا ہے۔ جو ریاست الور کا انگریز افیسر تھا وہ یہ ایک رسالہ ہے، ایک گزٹر ہے، جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میوات تمام تر مسلمان ہیں لیکن برائے نام ہیں، ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں جو ہندو زمینداروں کے ہیں، یعنی کہ اسلام برائے نام ہے، مسلمان جو ہے وہ صرف اسلام کا نام برائے نام لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو محسوس کیا۔ یہ 19ویں صدی کے آخر کا زمانہ تھا جب
اس انگریز افیسر نے اس رسالے کے اندر یہ لکھا۔ اور میوات جو ہے وہ ہندوؤں کے تہوار مناتے تھے، یعنی کہ ان کے اندر اسلام تو تھا لیکن برائے نام تھا، مسلمان صرف نام کے تھے، تو ہندوؤں کے تہوار بھی یہ مناتے تھے۔ ان کے جتنے بھی تہوار ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں، جو ان کا تہوار ہے ہولی، اسی طرح یہ بھی مناتے تھے، اور دیگر ان کے تہوار بھی یہ جو ہے وہ مناتے تھے، اور دیوالی بھی مناتے تھے۔ اور جس طرح جو ہے وہ مسلمانوں میں شب بارات ہے، عید ہے، محرم ہے، اسی طرح وہ دیگر ان کے جو ہے وہ ہندوؤں کے جو تہوار ہیں وہ مناتے تھے۔ شادی مقرر کرنے کے لیے، شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے برہمن پنڈت بھی ان کے رکھے ہوتے تھے، جس طرح ہندوؤں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پیلی چٹھی لکھنے کا ایک جو ہے وہ رواج تھا، جس طرح جو ہے وہ ایک کنڈلی نکالتے ہیں ہندو شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے، اس طرح انہوں نے بھی، مسلمانوں کے پاس بھی برہمن پنڈت تھے جو پیلی چٹھی لکھا کرتے تھے، یہ شادی کی تاریخ مقرر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے جو نام ہیں، اور ناموں میں بھی سوائے رام کے سب ہندوانہ نام رکھے جاتے تھے، اور یہ لوگ مسلمان جو ہے وہ رام نام نہیں رکھتے تھے، اس کے علاوہ سب ہندوانہ نام جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ میوات مذہب اسلام سے بہت ناواقف تھے، خال خال کوئی کلمہ جانتا، نمازی تو بہت ہی کم تھے، یعنی کہ کلمہ بھی جو اسلام کا بنیادی رکن ہے وہ بھی کسی کو نہیں آتا تھا، اتنے زیادہ اسلام سے یہ دور ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ اسلام سے ناواقف تھے، اور نماز کے اوقات جو ہیں اور نماز کے مسائل جو ہیں ان سے تو یہ بالکل ہی ناواقف تھے۔ نمازی کوئی تھا بھی تو وہ بہت ہی اکا دکا کوئی نمازی ہوگا، باقی کسی کو نماز بھی نہیں آتی تھی، نماز کے اوقات اور مسائل تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح اپنی عادات میں بھی یہ آدھے ہندو تھے، ان کے جو گاؤں تھے ان گاؤں میں مسجدیں بھی شاذ و نادر ہی تھیں، کہیں کہیں کوئی مسجد تھی، اور مندروں کو چھوڑ کر جو ان کی عبادت گاہیں تھیں وہ ویسی ہوتی تھی جیسے کہ ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہندوؤں کی ان کے نام ہیں عبادت گاہوں کے، اسی طرح جو ہے وہ ان کے بھی پنچ پیر یا کیا کہتے ہیں دیوی کا مندر، اس طرح ان کے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے بھی اسی طرح عبادت گاہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ہندوؤں کی طرح ہی انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کے نام بھی رکھے ہوتے تھے، اور ان کے نام پر یہ قربانیاں بھی چڑھاتے تھے، اور شب بارات جب آتی تھی تو اس میں جو ہے وہ یہ جھنڈا بھی لہراتے تھے اور جھنڈے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان حالات کے اندر مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تحریک چلائی اور مختصر عرصے میں وہاں کی کایا پلٹ دی، اور اپنی جو ہے وہ مسلسل کوششوں کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر دوبارہ جو ہے وہ دین کی رغبت پھیلنے لگی، وہ دوبارہ دین کی طرف آنے لگے، اور جو ہے وہ پورے علاقے میں دین پھیلنے لگا۔ جس علاقے میں کوسوں مسجدیں نظر نہ آتی تھیں وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بننے لگیں۔ یہ سب اس تبلیغ کی برکت سے تھا جو مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی، یعنی کہ وہاں پر آثار ہی نہیں تھے دین کے، تو وہاں مسجدیں بننے لگیں، اور اسی طرح مکتب اور دینی مدارس قائم ہونے لگے، بچوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے جو ہے وہ مکتب اور مدارس قائم ہوئے، جو حفاظ تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہونے لگی۔ جہاں کلمہ کسی کو نہیں آتا تھا تبلیغ کی جماعت سے، الحمدللہ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی محنت سے وہاں حفاظ سینکڑوں کی تعداد میں تیار ہونے لگے۔ ہندوانہ وضاقتہ جو تھی، جو لباس تھا، اس سے نفرت ہونے لگی، اسلامی وضاقتہ کی بغض دلوں میں پیدا ہونے لگی، جو ان کے لباس کو اور وضاقتہ کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، چونکہ وہ ہندوانہ رسمیں تھی تو ہندوانہ وضاقتہ ہی پھیل گئی تھی ان کے اندر، اور وہ جو ہندوانہ وضاقتہ تھی اور جو لباس تھا اس سے ان کی اس تبلیغی جماعت کی برکت سے جو ہے وہ دلوں میں ان کی نفرت بیٹھنے لگی، اور اسلامی وضاقتہ کی جو اہمیت ہے، جو وقت ہے، وہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگی۔ تو ان حالات میں جب مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے ترجمان القرآن کے اندر۔ مولانا نے قوم کے مبلغوں کے ذریعے اصلاح کا کام لیا، ان کی کوششوں کا نتیجہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں وہ ہے
وہ یہ ہے کہ اب وہاں کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ہے، ان کی مسجدیں آباد ہیں، کسی راہ چلتے دیہاتی سے کلمہ سنے تو وہ تلفظ کے ساتھ کلمہ سنائے گا، اسلام کے ارکان بتائے گا، وہاں کسی مرد عورت یا بچے کو آپ ہندوانہ لباس میں نہیں دیکھیں گے، ان کی عادات میں بھی مذہبی تعلیم کی وجہ سے نمایاں فرق ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پوری تفصیل انہوں نے جو ہے وہ اس میں ذکر کی ہے، یعنی کہ اگر راہ چلتے کسی سے بطور امتحان کے کلمہ سن لیں تو وہ پورے تلفظ کے ساتھ کلمہ سنائے گا۔ پہلے تو لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اور اتنے زیادہ وہ ہندوؤں کے ساتھ گل مل گئے تھے، اور اتنے زیادہ جو ہے وہ اپنے دین سے ہی نابلد ہو گئے تھے۔ اب تو اسلام کے ارکان بھی بتانے لگے جب مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تبلیغ کی محنت کی، اور وہاں ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبے کو بیدار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کی مسجدیں بھی آباد ہونے لگیں، اسلام کے ارکان بھی ان کو یاد تھے، اور کسی مرد عورت یا بچے کو ہندوانہ لباس میں آپ نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ پہلے جو ان کا اوڑھنا بچھونا ہی وہ تھا، ہندوؤں کی طرح ہی لباس پہنتے تھے، وضع قطع اسی طرح ہوتی تھی، وہ سب اس میں جو ہے وہ نمایاں فرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کرائم ریٹ تھا اس میں حیرت انگیز کمی ہو گئی، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، لڑائی فسادات اور مقدمات جو تھے وہ بھی بہت کم ہو گئے ہیں، ان کا علاقہ ایک پرامن علاقہ ہے۔ یہاں پہ میں نے اس عبارت کو پورا ذکر نہیں کیا، تو یہ عبارت بھی ترجمان القرآن کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پرامن علاقہ ہے جس کا اعتراف خود وہاں کے حکام کر رہے ہیں، جو ان کے انتظامی حکام ہیں وہاں کے میوات کے، وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ پرامن علاقہ بن گیا ہے۔ ان کی جو معاشرت تھی، ان کا جو لین دین تھا، ان کے جو برتاؤ تھے، ہر چیز میں ایک نمایاں فرق جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور پہلے جو ان کے اندر ایک اخلاقی بگاڑ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ ہر اعتبار سے ان کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس تبلیغی جماعت کی وجہ سے، مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی محنت کی وجہ سے۔ تو اس کو مولانا مودودی نے ترجمان القرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ جتنا بھی انقلاب آیا یہ محض مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آیا ہے، محض ایک آدمی کی محنت اور کاوش کا جو ہے وہ نتیجہ تھا، کہ صرف ایک آدمی نے محنت کی، ایک جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ تحریک کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی کایا پلٹ دی، نہ اس کے لیے کوئی اخبار شائع ہوا، نہ کوئی چندہ جمع ہوا، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی قواعد تھے، نہ کوئی یونیفارم تھا، نہ کوئی جھنڈا تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نمائشی مظاہرے نہیں تھے، بس مولانا نے خاموشی سے دعوت کا کام شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اصلاح اور تعمیر کا وہ عظیم شان کارنامہ انجام دے دیا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سب مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کا نتیجہ تھا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تبلیغی جماعت کا پس منظر جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے، کہ تبلیغی جماعت کس طرح سے وجود میں آئی، اور مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے لوگوں میں تبلیغ کا اور دعوت کا آغاز کیا، اور کس طرح سے ان کی کایا پلٹی اس تبلیغی جماعت کی برکت سے۔ اگلے سبق میں ہم جس عنوان کے اوپر بات کریں گے وہ تبلیغی جماعت کا طریقہ کار ہے، کہ تبلیغی جماعت کس طرح سے کام کرتی ہے، کس طرح سے اپنی دعوت کو لے کر چلتی ہے، اس طریقہ کار کے بارے میں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔